بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا دن بڑا اہم ہے، چیزیں کھل کر سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں، اور ایک چیز جو بڑی کھل کر سامنے آئی وہ یہ ہے کہ سر پنجابی کی ایک کہاوت ہے کہ ڈاڈے دا 720 یا اس کو ہم بعض اوقات کہہ دیتے ہیں کہ ڈاڈیاں دا 2700۔ اس کا مطلب ہے، یہ دو مطلب ہے کہ 7 کو 20 سے ضرب دیں تو 140 بنتے ہیں، لیکن ڈاڈے کی مرضی ہے کہ وہ لینے کی باری آئے تو کہ نہیں ہے 120 نہیں 100 ہے۔ ڈاڈے کی مرضی ہے کہ وہ اپنے ساتھ کو کہہ دے۔ ڈاڈا مطلب پنجابی میں کہتے ہیں طاقتور آدمی کو، جو بڑا انرجیٹک مسلز والا، اور اگر وہ کہہ دے کہ یہ جو میرے ساتھ ہیں یہ تمہارے لیے 100 ہیں، ماڑے کو کہہ دے، کمزور کو کہہ دے تو بھی ٹھیک ہے۔ اور مجھے میاں محمد بخش صاحب کا ایک کلام یاد آ رہا ہے کہ ان کا ایک شعر ہے کہ لسے دا کی زور محمد نس جانا یا رونا، لسا مطلب ماڑا، کمزور۔ تو سر یہ پاکستان کے جو سیاستدان ہیں، انہوں نے کچھ ماضی سے سیکھا ہوگا، لیکن عمران خان صاحب نے بھی آج یہ سبق سیکھ لیا کہ سر ڈاڈے کے ساتھ پنگا نہیں لینا، ڈاڈے کے ساتھ متھا نہیں لگانا۔ 2-4 دن سے مسلسل ٹیلنگز آپ کو یہ اسی فورم سے آپ کے حضور یہ بات میں پیش کر رہا تھا، یہ فقیر کہ عمران خان صاحب کو بڑا کلیئر کٹ میسج ہے، پورا ڈنڈا گیا ہے عمران خان صاحب کو۔ ڈاڈا سر ڈاڈا ہوتا ہے۔ آج عمران خان صاحب کے مطلب کہہ لیں کہ جو سپوکس پرسن ایک طرح سے جو فواد چوہی صاحب ہیں، ان کا ٹویٹ آ گیا 21 گھنٹے پہلے۔ فواد چوہی صاحب نے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ نئے آرمی چیف کے نام پر مشاورت کے لیے اس وقت جو لوگ صلاح و مشورہ کر رہے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے کوٹ لکھپت اور اڈیالہ میں یہ مطالبہ شدت اختیار کر گیا ہے کہ ان جیلوں میں قید ملزمان کو بھی مشورے کے لیے پیرول دیا جائے، لندن کے ویزا اور ایون فیلڈ اپارٹمنٹس میں نہیں تو قریب رہائش دی جائے۔ اور یہ وہ کہہ رہے تھے، اور اس سے پہلے کیا ہو رہا تھا ڈنڈا آنے سے پہلے، کہ عمران خان صاحب نے صدر مملکت جناب عارف الوی صاحب کو 3 نام دیے ہوئے تھے کہ ان تینوں میں سے کوئی بھی نام آرمی چیف کے لیے آپ کے پاس آئے، وزیر اعظم کی ایڈوائس آپ کے پاس آئے، سمری آئے تو آپ نے اس سمری کے اوپر بیٹھ جانا ہے۔ آپ نے وہ سمری پکڑ کے بغل میں وہ لے کے دوڑ لگا دینی ہے، آپ نے کسی کے ہاتھ میں نہیں آنا۔ اور اس کے بعد میں آرمی چیف کا جو بھی کینڈیڈیٹ ہوگا، جو نام ہوگا، جو حکومت جس کا ایڈوائز کر رہی ہوگی، ان تینوں میں سے اس کو میں گلی گلی وہ کیا کہیں گے کہ ڈنڈورا پیٹوں گا کہ ملک کے صدر نے اس پر الزام لگا دیا، اعتراض کر دیا، یہ کس طرح لگا سکتے ہیں یہ وہ۔ اور پھر متعلقہ یا کہہ لیں کہ ممکنہ آرمی چیف کو آرمی چیف تعینات ہونے سے پہلے ہی، کیونکہ صدر نے جو سائن کرنے ہیں تب تک تو قانونی عمل پورا نہیں نہ ہوگا، اگرچہ وہ نمائشی عمل ہے، ایک ضابطے کی کارروائی سے زیادہ نہیں ہے، تو یہ گلی گلی اس کو لے کے ڈنڈورا پیٹیں گے، اس کو پولیٹیسائز کر دیں گے، اس کو متنازع بنا دیں گے۔ یہی وجہ تھی کہ یہ جو سمری اتنا لیٹ ہو رہی تھی۔ آج خیال ہے کہ یہ سمری شاید آ جائے گی، کیونکہ ڈیولپمنٹس کچھ اس طرح کی ہوئی ہیں، اور یہ 27 سے پہلے آنی ہے آبویسلی، اور مطلب کوئی اس کے پیچھے بھی وہ پھر بڑی کہانی ہے، میں وہ آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کہانی کیا ہو سکتی ہے۔ وہ کہانی جو ہے، اس کہانی کا ایک فیز جو ہے وہ کل بہاولپور میں بھی نظر آیا، وہ بھی میں آپ کو آگے چل کے شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ۔ تو آج ہوا یہ کہ چیزیں ویزیبل ہو گئی تھوڑی سی، کہ صدر مملکت جناب عارف الوی صاحب سے رابطہ کیا ہے یا ملاقات کی ہے۔ اسحاق ڈار صاحب نے صدر ایوان صدر سے جو ایک پریس نوٹ آیا ہے یا کہہ لیں کہ اعلامیہ جاری کیا گیا، اس میں کہا گیا کہ جی وہ آئے تھے، انہوں نے ملکی صورتحال کا بتایا تھا کہ جی کہ سیلاب کے بعد یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ یہ مطلب ایک کہہ لیں کہ پبلک کنزپشن کے لیے یہ والی بات ہے۔ ادروائز یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں اور جگہ جگہ سے سامنے آ رہی ہیں کہ ان کو جا کے صدر مملکت کو یہ ذرا تھوڑا سا ایک ہوتا ہے نا جس کو کہتے ہیں کہ ان کی فیس سیونگ کے لیے کہ جی کہ ہم نے تو ڈنڈا پورا کر دیا، ڈاڈیاں دا 2700، مطلب کہ لسے دا کی زور محمد، رو پینا یا نس جانا یا رو پینا، ٹھیک ہے۔ تو وہ ڈنڈا آیا ہوا ہے، ڈنڈا دے دیا گیا ہے، یا ہمارا میسج جو ہے وہ سون گرینیڈ کے اب وہ پہنچ چکا ہے، لیکن اب آپ ایک ضابطے کی کارروائی کے ایک وہ جو ہوتا ہے نا کہ ذرا منہ ملازے کے لیے کہ ان کی بھی کی عزت رہ جائے کہ میرے پاس چل کے آئے تھے، وہ گئے ہیں، انہوں نے جا کے کہ پائن دیکھو کہ یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے سر، بہت کٹ دے جو، بہت پڑا سلوک کر دینے، پھائے پھوئے لڑا ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں کسی کو۔ تو یہ جو ہے یہ کھیلنے والی چیز نہیں ہے سمری۔
کھیلنے کے لیے آپ کوئی اور لے لیں، وزیر اعظم کے ساتھ کھیل لیں یا کسی اور چیز کے ساتھ کھیل لیں، آرمی چیف صاحب کے ساتھ کھیلیں گے تو مشکل ہوگی، تم کسی اور کو چاہو گی تو مشکل ہوگی، گانا ہے نا مکیش دا، تو یہ وہ والا ہے، میرے غم میں نہ کرا ہو تو کوئی بات نہیں، کسی اور کے غم میں کرا ہوگی تو مشکل ہوگی، یہ والا میرا پسندیدہ گانوں میں سے گانا ہے، ہمیں چیتے آ گیا۔ تو ان کو جا کے بتایا انہوں نے کہ پائن دیکھو کہ یہ ہمیں ہاتھ لگ چکے ہیں تو تسی بھی دھیان کرو، برادرانہ مشورہ ہے۔ صدر صاحب نے فوراً اپنے قریبی ساتھیوں کو میں کدی کچھ کیا، عمران خان تو پاگل ہے، یہ اس طرح کی ان کی، اب خان صاحب کی ہر بات تو نہیں مانی جا سکتی، خان صاحب کو جوابہ وہ پہلے ہی دے چکے ہوئے ہیں ہماری اطلاع کے مطابق، لیکن حفظ ما تقدم کے طور پر یہ حکومت نے جا کے کسی کی فرمائش کے اوپر ایک منہ ملازہ رکھنے کے لیے ان کو ایک کہ وہ آئے تھے، انہوں نے آ کے مجھ سے بات کی، میں کہا کہ کوئی گل نہیں، دیکھیں کہ میں تو ملک کے دفاع کے لیے، ملک کے وفا میری ملک کے ساتھ ہیں، میں کسی کام میں جو ریاستی امور ہیں ان میں رکھنا کس طرح ڈال سکتا ہوں، حالانکہ وزیر اعظم کا حلف لینے سے انہوں نے انکار کر دیا تھا اگر آپ کو یاد ہو، لیکن وزیر اعظم کے پاس کون سی توپ ہوتی ہے، سارا گلیاں کو توپ بھی، جہاز بھی، ٹینک بھی، ڈنڈا بھی، بوٹ بھی، ٹھڈے بھی، پھر چپیڑانے گلا مشہور ہو جاتی ہیں۔ یہ بات کرتے ہوئے دل کو ہاتھ پڑتا ہے، لیکن یہ ہمارے سیاستدانوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ آپس میں یہ لیرو لیر کر دیتے ہیں ایک دوسرے، کسی ایک کے ہاتھ میں دوسرے کی پگڑی اور کسی کے ہاتھ میں کسی کا گریبان، اور جب کسی تگڑے کی باری آتی ہے، آرمی چیف کی باری آتی ہے، فوج کی باری آتی ہے، تو پھر ان کی بلوتری بھی آ جاتی ہے اینچ کر کے سامنے، اصل میں اوقات سامنے آتی ہے ہمارے۔ اچھا، اس ساری گفتگو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں یہ چاہ رہا تھا کہ جناب عمران خان صاحب آرمی چیف کو ٹف ٹائم دیں، آرمی چیف کو ادھر نوٹیفیکیشن ہو اور ادھر عمران خان صاحب وہ سلطان رہی کی طرح پہنچ جائے، یا بیان نہیں ہو سکتا، اس طرح کی میری کوئی خواہش نہیں ہے، لیکن سر یہ تکلیف بھی ہے کہ یار آپ بس این ایچ ہو گیا، بس این ایچ پانی ہے، خدا کا خوف کریں یار۔ تو بہرحال وہ صدر صاحب کی طرف سے جب یہ والا، یا صدر صاحب کو جب ملنے گئے جناب ساگڈار صاحب، تو اس کے بعد عمران خان صاحب کو بھی ہوش آئی، کیونکہ ڈنڈا تو ادھر بھی پہنچ چکا ہے۔ وہ پہلے ہماری اطلاع کے مطابق عمران خان صاحب نے ایک کمپین ڈیزائن کی ہوئی تھی باقاعدہ پروفیشنلز کے ساتھ، کہ نمبر 1، نمبر 4، نمبر 5، نمبر 3، مطلب میں ویسے یہ رینڈم سے نام لے رہا ہوں کہ مسٹر اے، مسٹر بی، مسٹر سی، ان تینوں میں سے کوئی بھی آرمی چیف لگ گیا تو کمپین تیار رکھے، ہم نے لانچ کر دینی ہے، کیونکہ پائن کو بڑا زوم ہے کہ وہ جناب پاپولیرٹی کے ساتھ کھیل سکتے ہیں، وہ بہت پاپولر ہیں سر، اگلوں نے دانت نکال کے تریتے رکھ دیتے ہیں، انہوں نے کہ ایلو، اور اگر آپ نے کوئی یہ والی حرکت کی تو آپ کے خلاف جو ہے وہ آرمی ایکٹ کے تحت جو ہے وہ وارڈ آف انکوائری ہوتا ہے، وہ بھی ہوگا، سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی بھی ہوگی، پتہ نہیں کون کون سی ان کے ساتھ جناب وہ ان کو پیغام پہنچائے گئے ہیں عمران خان صاحب کو کہ پائن ٹھیک ہے، پھر لڑائی تے این جے تے پھر این جی صحیح۔ اسی فقیر نے خبر دی تھی نا آپ کو مچھ جیل والی، کہ مچھ جیل کی صفائی ہے، یہ پہلے ہی دھمکی تھی عمران خان صاحب کو، باز نہیں آئے، کوئی گل نہیں، باز کیوں نہیں آئے، وہ اس وجہ سے نہیں آئے، وہ وجہ میں آپ کو بتاؤں گا بہاولپور کے دورے والی، وہ آپ کو ٹھیک بالکل جو ہے وہ پوری کمیونیکیٹ ہو جائے گی، بات آپ کو سمجھ لگ جائے گی کہ ہوا کیا ہے۔ پھر جناب اس کے بعد جب یہ والا واقعہ ہو گیا کہ صدر صاحب کی طرف سے یہ والی خبریں آ گئی کہ ملاقات ہو گئی ہے، تو فواد چوہدری صاحب جو آرمی چیف کی تقرری کو متنازعہ بنانے کے لیے عاقبت نا اندیشی کی حدوں کو چھو چکے تھے، انہوں نے بھی یو ٹرن لیا عمران خان صاحب کے حکم کے اوپر، ظاہر ہے انہوں نے فوراً جناب ٹویٹ فرمایا ہے، 21 گھنٹے پہلے والا جو تھا وہ میں نے آپ کو سنا دیا کہ جی کہ پھر جیل کے جو قیدی ہیں ان کو بھی باہر نکالیں، ان سے بھی مشاورت کریں، اگر آپ نے ایون فیلڈ والوں سے کرنی ہے یا زرداری صاحب سے کرنی ہے، نواز شریف سے کرنی ہے، تو پھر اب 43 منٹ پہلے ایک ٹویٹ انہوں نے جاری فرمایا ہے، یہ پرنٹ کا سائز فونٹ چھوٹا ہے تو میں اینک لگاؤں گا، فرماتے ہیں کہ آرمی چیف کی تقرری کے ضمن میں صدر مملکت اپنی آئینی ذمہ داری ادا کریں گے، صرف یہ واضح کر دوں صدر مملکت جو بھی قدم اٹھائیں گے اسے عمران خان کی مکمل حمایت حاصل ہوگی۔ سر یہ انہوں نے 1 گھنٹہ پہلے آلموسٹ، جب تک آپ کے پاس یہ ولاگ پہنچے گا تو ہو سکتا ہے کہ 2 گھنٹے گزر چکے ہوں، تو انہوں نے یہ والا ٹویٹ فرما کے بیسیکلی اعلان کیا ہے کہ اسی تے مذاق کر رہے سی، اسی تے ایویں شگل کر رہے سی، تسی تے سیریسلی لیا اینو، ہم اس طرح کے، ہم کوئی اس طرح کے کام کر سکتے ہیں، آپ نے ہمیں اس طرح کا سمجھا ہوا ہے، تسی بھرا ہو اپنے، تسی وڈے بھائی ہو،
ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਾਇਓ ਸਾਡੇ। یہ اس طرح کی انہوں نے نا یہ حرکت کی ہے کر کے کہ اسی تو مذاق کر رہے سی۔ تو سر یہ حرکتیں کیوں ہوئیں؟ حرکتیں اس وجہ سے ہوئیں کہ عمران خان صاحب کو کوئی تھا جو اندر سے بیٹھ کے کہہ رہا تھا کہ یہ باجوہ صاحب کیا بیچتے ہیں، آرمی چیف ہے تو کیا ہے، کمانڈ کی کمانڈ ہوندی ہے، کمانڈ تو ہم ہیں جنہوں نے فالو کرنا ہے۔ اب اگر کوئی اپنی کمانڈ کے زوم میں پاکستان کے ساتھ دشمنی کرے گا تو ہم جو ہیں وہ کیا بات مان لیں گے؟ خان صاحب ڈٹے رہیں، آپ نے آنا ہے، ہم نے یہ کر دینا ہے، ہم نے وہ کر دینا ہے۔ وہ خان صاحب کے چکر میں وہ خان صاحب کو استعمال کر رہے تھے یا خان صاحب بسط شوق استعمال ہو رہے تھے، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن یہ معاملہ رہا، یہ معاملہ شدت کے ساتھ رہا۔ ادروائز عمران خان صاحب جو ایک گولی چلی، میں دیکھیں اللہ تعالیٰ معاف کرے، یہ اس کھیل میں یہ سب کچھ ہوتا ہے، لیکن خان صاحب اس دن سے گھر سے باہر نہیں نکل پا رہے سر۔ گھر دیاں دیواراں اونچیاں کری جا رہے ہیں سر، کھڑکیاں بند کری جا رہے ہیں، بوئے باریاں جناب وہ کی کہتے ہیں آواں گی کندا ٹپ کے، انہوں نے کہا ناکاں تے نہیں ٹپن دینی جناب، دیواریں بھی اونچی اور کھڑکیاں بھی وہ بلٹ پروف۔ تو یہ خوف کا عالم ہے، ایسا بندہ انقلاب لائے گا سر؟ آہستہ آہستہ عمران خان صاحب کا جو تھا وہ کیا اس کو کہیں گے، دماغ کا خناس جو کسی نے بھر دیا تھا، وہ اترتا گیا، وہ اس حد تک اتر چکا ہے۔ تو اب کہہ رہے ہیں کہ ہن بندہ مذاق بھی نہ کرے یار، ہن بندہ کوئی گل بھی نہ کرے۔ تو یہ ہوا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ۔ وہ جو لوگ عمران خان صاحب کو تھپکی دے رہے تھے کہ خان صاحب ڈٹے رہنا ہے، وہ کل ان کی ایک تصویر دیکھیں، میں ان کی تو خیر نہیں لیکن ان کے قرب و جوار میں پائی جانے والی تصویر ہے کہ کل الوداعی دورہ تھا اور الوداعی دورے میں یہ تصویر جو تھی وہ اتر گئی۔ اور یہ دیکھیں یہ اتنے لمبے یہ جو ہوتا ہے نا سیشن، اس میں کوئی ایک لمحہ ہوتا ہے کہ کیمرہ مین کا کیمرہ جو ہے وہ لمحہ وہ کیچ کر لیتا ہے، وہ کلک، یہ قید ہو گیا یہ والا لمحہ، یہ ہماری آنکھوں کے سامنے تصویر کی شکل میں ہے یہ لمحہ۔ اس لمحے میں پتہ نہیں کون کیا سوچ رہا تھا، لیکن سر وہ لوگ شرارتیں کر رہے ہیں۔ ایک شرارت یہ ہوئی کہ اس کے نیچے کسی نے لکھا، اس تصویر کی جو سوشل میڈیا نے بڑے بڑے شرارتی ہیں، جو ہو نہ سکی بات وہ چہروں سے عیاں تھی، حالات کا ماتم تھا ملاقات کہاں تھی۔ یہ ویسے حبیب جالب صاحب کا شعر ہے لیکن بڑا کمال کا ہے، جس نے بھی لگایا اس تصویر کے نیچے جو لکھا تھا کمال کا لکھا ہے۔ تو سر یہ اب آپ یہ تصویر دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ تصویر سارے حالات کو بیان کر رہی ہے کہ جو ہو گیا، جو ہو رہا ہے۔ تو اب اس میں کیا تھا کیا نہیں تھا، کس کے ارمان لٹ گئے، کس کے ارمانوں کے اوپر پانی پھر گیا، کس کی جناب دنیا اجڑ گئی، کس کا مستقبل تاریک ہو گیا، کون اپنی حد سے نکلا، کون جو ہے وہ اپنا مطلب کیا لکھے اختیار جو ہے وہ بڑھا گیا، یہ اب آنے والا وقت بتائے گا۔ اور وہ وقت تھوڑا سا رہ گیا ہے، جب وقت بدلے گا 29 نومبر کے بعد نے وقت نے بدلنا ہے، بڑی چیزیں سامنے آئیں گی اور پھر آپ کو پتہ چلے گا۔ تو یہاں پر بھی بڑی باتیں ہو رہی ہیں اور بڑا کچھ چل رہا ہے، میں ان سب کے اوپر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ یہ تصویر خود بہت کچھ بول رہی ہے اور عمران خان صاحب کا اس تصویر کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ سر کیسے کیسے لوگ جو ہیں اور کیسی کیسی قوت کی حامل جو قوتیں شخصیات ہیں، وہ وقت ان کو کس طرح تبدیل کر دیتا ہے، یہ ہمارے لیے سبق ہے اگر کوئی سیکھنا چاہے تو۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی جو ایک بہت بڑی جو ایک طاقتور شخصیت، ایک بہت بڑا عہدہ، اس کی طرف جو چیزیں بڑھ رہی ہیں اور ہر بندہ اپنی اوقات میں آ چکا ہے، ہر بندہ جو ہے اس کو پتہ ہے کہ میری بس اتنی اوقات بسات تھی۔ عمران خان صاحب سوتر ہو چکے ہیں، سوتر اگر آپ نہیں سمجھتے تو وہ یہ ہے کہ ٹیم ہو چکے ہیں۔ عمران خان صاحب اپنی اوقات میں واپس آ چکے ہیں، وہ جو بڑھ بڑھ کے چھلانگیں لگا رہے تھے کہ انقلاب برپا ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اب بڑا مشکل ہے۔ سر ایک میرے ساتھ ابھی دوست تھوڑی دیر سے بیٹھے ہوئے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ خان صاحب چاہ یہ رہے تھے کہ مطلب میں نے جو یہ لانگ مارچ شروع کیا ہے اس سے پہلے اسلام آباد پہنچنے سے پہلے کوئی ہو جائے اپوائنٹمنٹ لیٹر جاری ہو جائے یا وہ سمری جاری ہو جائے، نوٹیفیکیشن ہو جائے اور میں کہوں گا ویکھیا میرے دباؤ کی وجہ سے یہ ہوا ہے، اب پتہ نہیں کیا ہونا ہوگا۔ تو وہ موقع اگلوں نے نہیں دیا۔ اب خان صاحب کیا کرتے ہیں کہ جی ٹی روڈ سے 35 کلومیٹر ادھر، کبھی 35 کلومیٹر ادھر، اب وہ اسلام آباد وہ کھینچ کے دور کرنا چاہ رہے ہیں، پنڈی کھینچ کے دور کرنا چاہ رہے ہیں۔ سر گجر ہاں تے پہنچ گئے سر،
गुजर खां से आगे कितना कर रह गया, मंदरा तो बाद रवात रवात का मतलब पिंडी, कितने दिन और लेंगे, कितने दिन और लेंगे। तो खान साहब को कंबल नहीं अब छोड़ रहा, खान साहब कंबल छोड़ना चाह रहे हैं। सर इज़्ज़त जो है वो पारा पारा हो गई है खान साहब की, और ये पारा पारा इज़्ज़त जिसने करवाई है उन्होंने तो सिंपल सा फार्मूला है, सिंपल सी बात है कि बंदे को अपनी औकात में रहना चाहिए, औकात से बढ़ के बातें नहीं करनी चाहिए, अल्लाह से डरना चाहिए, और जो है वो किसी जोम में नहीं रहना चाहिए। सर माड़ा माड़ा होता है, तगड़ा तगड़ा होता है, माड़े ने बता दिया और डाडों ने बता दिया कि माड़ा कौन है डाडा कौन है। ये माड़े माड़े आपस में लड़ सकते हैं, लीरो लीर कर सकते हैं एक दूसरे को, और जो डाडा है उसके साथ सर नहीं लड़ा जा सकता, नहीं लड़ा जा सकता। और इमरान खान साहब तो जिस अंदाज से लड़ना चाह रहे थे वो किसी उसूल की बुनियाद के ऊपर नहीं लड़ रहे थे, वो अपनी ज़ात की बुनियाद के ऊपर लड़ रहे थे, और कह रहे थे हम फ़कीर पहले दिन से, हमने जब से होश संभाली है, जब से हम सहाफ़त में आए हैं, हमने अपने असलाफ से बुज़ुर्गों से ये सीखा था कि दस्तूर सुप्रीम है, दस्तूर बालादस्त है, डेमोक्रेसी दस्तूर ये हमारे बाइसेस हैं, इनके साथ रहना चाहिए, और दस्तूर पाकिस्तान की फ़ौज को सियासत की इजाज़त नहीं देता। तो हमने तो पहले दिन से ही झंडा चुका हुआ था। खान साहब कहते हैं कि नहीं, खान साहब का मुतालबा था कि पाकिस्तान की फ़ौज सियासत करे और मेरे साथ मिलके करे, मेरे लिए सियासत करे। इतना सा फ़र्क है हम फ़कीरों में और खान साहब जैसे बादशाहों में। लेकिन सर तेरे वो क्या कहते हैं, तेरी सरकार में पहुँचे तो सभी एक हो गए। तो सर डाडों के सामने सारे सर इको जे होंगे। फिल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।